علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیوخ طریقت کے شیخ، حقیقت کے اصل الاصول، اسرار الہی کے حامل، رسول خدا کے نائب، ولی کامل حضرت قبلہ باقر شاہ صاحب قدس اللہ العزیز کی مکرم ہستی اولیاء کرام کی فہرست میں ایک در نیاب ہے۔ آئیے ان کی سوانح حیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عرفان ظفر ہے اور میں آستانہ عالیہ قادریہ باقریہ کا ایک ادنا سا غلام خادم ہوں۔ یہاں پہ ہم حضرت قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف میں موجود ہیں۔ حضرت قبلہ باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کی ایک عظیم شخصیت ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت قبلہ حافظ ظہورالاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف انڈیا نینی تال میں واقع ہے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت حافظ غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف انڈیا جلندھر میں واقع ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جا کے حضور سیدنا غوث الاعظم شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ حضرت قبلہ عالم حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف واہ کینٹ کے علاقے عسکری سمنڈ میں واقع ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے حضرت قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی کرامات سے نوازا۔ ان میں سے ایک یوں ہے جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی اور وہ تھم نہیں رہی تھی، رک نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہ رکے گی۔ تو حضرت قبلہ باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے وائس رائے کو ایک خط لکھا، جس خط میں لکھا تھا کہ اگر آپ یہ جنگ رکوانا چاہتے ہیں تو ذکر شریف، فاتحہ شریف اور محفل سما کا انتظام کریں۔ حضرت قبلہ باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی جو آپ کے شیخ کامل بھی تھے حضرت حافظ ظہورالاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ آفس سے واپس تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ حضرت قبلہ کو فرمانے لگے کہ آپ نے کوئی خط لکھا ہے، آپ کی پیشی جو ہے وہ اسٹیشن کمانڈر کے پاس ہے۔ تو بلا کسی خوف کے اگلے ہی دن حضرت قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن کمانڈر کے دفتر پہنچے تو وہ آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے وائس رائے کا ایک رکا آپ کو عنایت فرمایا۔ اس پہ لکھا تھا کہ جو معاملات آپ نے تحریر کیے ان سے میں ناواقف ہوں، لہذا جو معاملات یعنی کہ فاتح شریف، ذکر شریف وغیرہ جو ہے وہ آپ کر لیں، اور اس کا تمام جو اخراجات ہیں، خرچہ ہے، وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ حضرت قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے محفل کا انعقاد کروایا، اور اس محفل کی برکت سے الحمدللہ اور آپ کی کرامت سے وہ چند ہی دنوں میں لوگ بتاتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ تھم گئی۔ اور حضرت قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی کا کیا یہ عالم تھا کہ اس کے اوپر بھی ایک واقعہ ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، عبدالحفیظ صاحب، اور بتاتے ہیں کہ جناب عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس ٹائم جو ہے وہ حضرت قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نینی تال میں جو ہے وہ رہتے تھے، اور عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ ان کی طرف تشریف لے کے گئے تو کہنے لگے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مہمان خانے میں دو صاحب جو کافی ٹائم سے جو ہے وہ وہیں پہ رہائش پذیر تھے اور کھانا وانا بھی ساتھ ہی کھا رہے تھے۔ تو عبدالعزیز صاحب نے جو ہے وہ دریافت کیا حضرت قبلہ سے کہ حضرت قبلہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت قبلہ فرمانے لگے کہ میں بھی ان کو جانتا نہیں ہوں، یہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس آئے تھے نوکری کی تلاش میں، تو اس ٹائم جو ہے ہمارے پاس ویکینسی کوئی نہیں تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ انتظار کریں۔ تو یہ صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ جی انتظار تو ہم کر لیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ کہیں کسی ہوٹل میں رکیں یا کہیں رک کے جو ہے وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ تو حضرت قبلہ کیونکہ بڑے مہمان نواز تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جو مہمان خانہ ہے، بیٹھک ہے، اس میں آپ جو ہیں وہ رہائش اختیار کر لیں۔ تو حضرت قبلہ فرمانے لگے کہ جب رہائش اختیار کر لی تو کھانا بھی ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، کئی ماہ گزر چکے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسری نوکری ملی اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ویکینسی آئی، تو بیچارے بہت ضرورت مند اور پریشان ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی شخص حضرت قبلہ ہر کسی شخص سے اسی طرح ملتے، اسی طرح جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آتے کہ وہ شخص اس بات پہ مجبور ہو جاتا یہ سوچنے پہ کہ حضرت قبلہ شاید مجھ سے مخصوص محبت کرتے ہیں، اور یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ میاں محمد باقر شاہ صاحب کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ایک درویش صوفی بزرگ اور مقرب ولی کامل گزرے ہیں۔ جن اصحاب نے آپ کو ظاہری حیات میں دیکھا اور صحبت حاصل کی، وہ آپ کی عظیم
برگزیدہ شخصیت اور روحانی قدر و منزلت کے شاہد ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم و شان منصب ولایت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سرشار اور اسلام کی حقیقی روح پر مبنی سری اصولوں پر کامل یقین اور مستقل مزاجی سے نہ صرف یہ کہ خود ساری زندگی عمل پیرا رہے، بلکہ آپ کی نگاہ کرم اور روحانی تصرفات سے فیضیاب ہو کر ان گنت قلوب فیوز یزدانی سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ کی لازوال معرفت، روحانی اور عرفہ ترین علمی قابلیت کا روشن و تابندہ مظہر آپ کے نادر و نایاب تعلیمی نسخے، مکتوبات اور ملفوظات کی صورت میں محفوظ ہیں، جو حیات طیبہ میں حصول عرفان حق کے لیے آپ کی انتھک شبانہ روز کاوشوں کا ثمر ہیں۔ حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان، قریبی رفقا اور مریدین قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے تشریف لائے اور زیادہ تر واک اینڈ میں مقیم ہوئے، جبکہ دیگر شہروں میں بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ حضرت قبلہ میاں محمد باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ میاں انوار الاسلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ حافظ محمد صابر حنفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ میاں افراز الاسلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگ ہستیوں نے قرآن کریم اور اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عظمت اخلاق و کردار کی جو اعلیٰ ترین مثالیں پیش کی، وہ ہمیں باہمی خلوص و محبت، امن و سلامتی اور اظہار و تعاون کا عملی درس دیتی ہیں، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا روشن ذریعہ ہیں۔ حضور قبلہ باقر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 صفر المظفر 1371 ہجری کو بمطابق 8 اکتوبر 1955 کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک واق میں تعمیر کیا گیا اور عقیدت مندوں میں آپ کا دربار اقدس آستانہ عالیہ قادریہ باقریہ مزار شریف کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال اکتوبر میں نہایت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جس میں دور دراز سے عقیدت مندان تشریف لاتے ہیں اور فیض و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اور اسی شعر کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ الہی تابہ بد آستان یار رہے، الہی تابہ بد آستان یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آستانہ عالیہ کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور قبلہ عالم کا فیض تا ابد الآباد قائم و دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔